دجال کا جو پیچھے سے پورا نظام چلا رہا ہے اللہ کی دی ہوئی اس شیطانی طاقت کو استعمال کر کے جو اس کو دی گئی، ہمارے امتحان کے لیے دی گئی ہے۔ آپ اعتراض کریں کہ کیوں دے دی اللہ نے، پھر تو آپ اعتراض کیجئے کہ اللہ نے شیطان کو کیوں پیدا کر دیا۔ یہ دجال اور شیطانی طاقت، ابلیس اور شیطان کے درمیان کیا رشتہ ہے، اس کو لفظوں میں ڈیفائن کرنا بہت مشکل۔ وہ 100% انسان بھی نہیں ہے، اور خود فی نفسی ہی بذات ہی یعنی اپنی پرسن کی حیثیت میں ایک ابلیس ہو، ایسا بھی کہنا مشکل ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ ابلیسی طاقت اس کے اندر اتر گئی ہے، اور زبردست کنیکشن ہے اس کے اندر اس سے اور ابلیس کا، اس سے اور شیطان کا۔ اس کا پورا وجود خالص انسانی وجود نہیں ہے، اس میں یہ صلاحیت ہے کہ کب کس میں اتر جائے، کب کس کو انفلوئنس کر دے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہ جو ایک لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا، پہلے بھی میں اس کا تذکرہ شاید کر چکا ہوں، اس کے بارے میں یہ خبر مدینہ منورہ میں عام ہو گئی تھی۔ ایک یہودی گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوا ہے جس کے اندر کچھ عجیب کرشماتی قسم کی باتیں، وہ سوتا بھی رہتا ہے، جاگتا بھی رہتا ہے، اور عجیب قسم کی باتیں بتاتا رہتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہو گیا تھا کہ وہی دجال ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ وہ خود گئے تھے اس کو دیکھنے کے لیے، اور آپ نے ایسے اشارات چھوڑے اس وزٹ میں جس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ وہ دجال نہیں، وہ والا دجال نہیں جو آخری زمانے میں آئے گا۔ دجال تو اور بھی بہت سے آئیں گے، یہ تو اللہ کے رسول نے خود صاف کیا کہ اس بڑے اور آخری دجال کے آنے سے پہلے 30 دجالوں کو آنا ہے۔ تو یہ 30 کے 30 میں کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی حیثیت سے زبردست دھوکے میں ڈالا ہے دنیا کو۔ بہت سے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں لیکن میں ان کو لینے سے اوائڈ کر رہا ہوں کہ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو وہ نام بحیثیت اپنے زمانے کے دجال کے ہضم ہوں گے۔ ذرا پڑھیے کارل مارکس کی تاریخ کو، لیجیے میں ایک نام نہیں لیتا ہوں، پڑھیے کارل مارکس کو، ٹھیک سے پڑھیے، تفصیل سے پڑھیے، اور یہ خود فیصلہ کیجیے کہ مزدوروں کے حقوق کے نام پر اس نے دنیا کو کتنا بڑا دھوکہ دیا۔ اگر میں کارل مارکس کی تاریخ ہی بیان کرنے لگوں تو مجھے تو شاید 1 مہینہ تو اسی میں لگ جائے گا۔ یہ جو سسٹم ہے کمیونزم اور سوشلزم، کیا یہ دھوکے پر مبنی نہیں ہے؟ یہ جو کیپٹلزم ہے، کیا یہ خود دنیا میں سب سے بڑے دھوکے کا ایک نظام نہیں ہے؟ دھوکے پر جو کھڑا ہوا ہے نظام، یہ جو جتنی چیزیں چلائی جا رہی ہیں پچھلے چند 100 سال سے، جب سے کہ یورپ کا غلبہ ہوا ہے اور دنیا کی خدمت کا موقع ہم سے چھینا گیا، ہم سے لیا گیا، ہمیں سزا دی گئی، اس لیے کہ ہم بھی تو وہی سب کچھ کرنے لگے تھے جو دنیا کے دوسرے رولرز کرتے تھے۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار، سیکنڈ ورلڈ وار، یہ کیا ہے؟ کیا یہ انہی مقاصد کے لیے ہوئی تھی جن کو مقاصد کے لیے اس کا ہونا بتایا جاتا ہے؟ کیا آپ یہ تھوڑا سا ریسرچ نہیں کر سکتے؟ یہ جو نیوکلیئر اٹیک ہوا تھا جاپان پر، اس کے پیچھے کیا ہوا تھا؟ کس طرح کا ایک زبردست ایک مصنوعی حملہ امریکہ نے خود اپنی فوجیوں پر کروایا تھا؟ یہ ثابت ہو چکا ہے میرے عزیزوں۔ 9/11 کے بارے میں تو ابھی بحث چل رہی ہے، لیکن وہ تو بالکل ثابت شدہ حقیقت ہے کہ امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا، امریکی فوجیوں پر حملہ کروایا گیا، اور ایسے حملہ کروایا گیا جس سے جاپان ریئیکٹ کرے، غصے میں آئے جاپانی خیال، اور پھر نیوکلیئر اٹیک کر کے جاپان کو تباہ کرنے کا ایک موقع ملے۔ یہ جو رائیول پاورز ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو سپر پاور کے نام سے اب یاد نہ کروں، کیونکہ سپر پاور صرف ایک ہے دنیا میں، سپریم پاور صرف ایک ہے، اور یہ جتنی سپر پاور سو کالڈ ہوتی ہیں یہ اس سپریم پاور کو چیلنج کرنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ انا ربکم الاعلی، یہ مزاج ہے بڑی طاقتوں کا کہ ہمیشہ جب ان کی طاقت بڑھ جاتی ہے تو وہ ساری دنیا کو اپنے بندے اور بندیاں بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، اور خود خدا اور رب بن کر دنیا کو چلانا چاہتے ہیں۔ مگر یہ بھی یاد رکھیے کہ جب دنیا میں فرعونی طاقتیں خدائی کا دعویٰ کرنے لگتی ہیں اور ان کا ظلم ایک حد کو کراس کرنے لگتا ہے، وہی وقت ہوتا ہے دنیا کو، ان کی قوموں کو اور انسانی برادری کو، انسانیت کو ان ظالموں سے چھٹکارا ملنے کا۔ دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تو نکتہ بھی، جب رات کے ستارے بہت چمکنے لگتے ہیں وہی تو علامت ہے اس بات کی کہ اب صبح روشن قریب ہے۔ یہی تو اس وقت ہمیں تصویر کے اس رخ کو دیکھنے کی صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ صرف اندھیرے پہلو کو میرے عزیزوں مت دیکھو،
دیکھو کہ آنے والے دنوں میں انسانیت کے لیے کتنے شاندار دن آنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو شاندار دن لانے والے خوش قسمت اور باہمت اور بہادر عملے کے لیے اپنے کو تیار کرو، ذہنی طور پر تیار کرو، نفسیاتی اور قلبی طور پر تیار کرو، تمناؤں اور حوصلوں کے اعتبار سے تیار کرو۔ ورلڈ وار کا ایک بنیادی مقصد جو تھا وہ خلافت عثمانی کو تباہ کرنا تھا، اور دوسرا بڑا مقصد یہ تھا کہ دجالی نظام کے عالمی مرکز کو منتقل ہونا تھا برطانیہ سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی طرف۔ یہ ایک دوسرا فیز تھا دجال کی زندگی کا، اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو میں نے کہا دوسرا فیز تھا، یہ نہیں کہا دوسرا فیز ہے، شاید اس لیے میں نے تھا کہا ہے کہ اب عنقریب دجال کا جو عالمی مرکز ہے وہ امریکہ سے بھی منتقل ہو کر اب پہنچے گا اسرائیل، جو اس کا تیسرا اور انشاءاللہ آخری فیز ہوگا۔ حتیٰ اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اس بات کا اعلان کر دیا گیا ہے کہ ایک آخری جو فیز آئے گا بنو اسرائیل کے اور یا یہودیوں کے عالمی غلبے کا، تو اس وقت یہ ہوگا کہ ہم تم سب کو پوری دنیا سے لا کر اکٹھا کر دیں گے ارض فلسطین میں، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ فیز آ چکا، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ وہ بقیہ انتظامات کیے جا رہے ہیں دجالی سسٹم کے اپنے آخری مرکز میں منتقلی کے، بڑی تیزی کے ساتھ وہ انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جو کورونا کا مسئلہ ہے یہ بھی انہی انتظامات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ میں یاد رکھیے گا کہ میں یہ کہہ کر یہ بات نقل کر رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کا کہنا ہے، لیٹ اس پونڈر اپون اٹ، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے۔ کسی بات کو صرف یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دینا، یہ تو کانسپیریسی تھیوری ہے، یہ تو کہاں کی سمجھداری ہے۔ میں نہیں کر رہا ہوں اس بات کو، لیکن میں کہہ رہا ہوں دس از ورتھ کنسیڈرنگ، ورتھ کنسیڈریشن، ڈونٹ جمپ ٹو ریجیکٹ اٹ آل ٹوگیدر۔ جلدی سے آپ اس کو ریجیکٹ مت کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، پردے کے پیچھے سے کون سی طاقتیں ہیں جو اس کی ویکسین بنا رہی ہیں اور پوری دنیا کو اس ویکسین کے استعمال کرنے پر مجبور کرنے کا ارادہ کر رہی ہیں۔ اور یہ بھی پڑھیے کہ جو کچھ اس ویکسین کے بارے میں کہا اور لکھا جا رہا ہے، اور میرے جیسے مولوی کہیں اور آپ نہ مانیں تو مجھے کوئی اشکال نہیں، لیکن جب سائنٹسٹ کہیں، ایکسپرٹس کہیں، بایولوجیکل سائنس کے دنیا کے ماہر ترین لوگ کہیں، بایو ٹیکنالوجی کے ماہرین کہیں، تب بھی آپ نہیں مانیں گے، اس لیے کہ آپ کا گودی میڈیا اس کا پرچار نہیں کر رہا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اتنے سستے لوگ نہ بنیے، سمجھداری سے کام کیجیے۔ بہت ممکن ہے کہ یہ کرونا وائرس بھی اسی طرح کا اسی طرف لے جانے والا ایک بہت بڑا قدم ثابت ہو، ساری دنیا کی معیشت کو تباہ کر دیا، انکلوڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، ختم۔ آپ دیکھیے اب کوئی چوں نہیں کر سکتا۔ اور اب کیا ہوگا، اسی دجالی نظام کے ماتحت جو آ جائے گا، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو، ناٹ 99%، جو قبول کر لے گا اس کی 100% غلامی کو ہر شعبے زندگی میں، جو قبول کر لے گا اس کی ویکسینز کو، اس کی ہیلتھ اور میڈیکل تھیوریز کو، جو قبول کر لے گا اس کے پولیٹیکل سسٹم کو، جو بھی قبول کر لے گا قبول کرتا چلا جائے گا، اس پر بارشیں ہوں گی ڈالرز کی، IMF کی طرف سے، ورلڈ بینک کی طرف سے بارشیں ہوں گی، قرضے معاف کیے جائیں گے، اور کیا ہوگا وہ دیکھیے گا آنے والے چند مہینوں میں، سالوں نہیں کہہ رہا ہوں۔ اور اگر دنیا کا کوئی ملک کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں بھائی ہم تو نہیں مانتے، تو یہ بالکل وہ منظر آ جائے گا جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دجال کو جو خدا نہیں مانے گا وہ اس کو جہنم میں ڈال دے۔ بڑی مشکلات پیش آئیں گی، مگر پھر پتہ چلے گا اس تکلیف کو برداشت کرنے والوں کو کہ ہم ہی جنت میں ہیں اور بقیہ سارے لوگ جہنم میں چلے گئے، یعنی تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، پیرش ہو گئے، بالکل برباد ہو گئے۔ یہ ہونے جا رہا ہے، تو یہ دھوکہ ہے، دھوکہ۔ اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سلسلے میں بہت کھل کر بیان کروں، اس لیے کہ موجودہ پورا سسٹم، پلیز خدا کے لیے اب اس بات کو 2-4 لوگوں تک محدود مت رہنے دو۔ میں تمام پروفیشنل اور ایجوکیٹڈ نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں کو دعوت دیتا ہوں کہ اس ٹاپک پر خوب غور کرنا شروع کریں۔ دیکھو کہ الومنائٹس کون لوگ ہوتے ہیں، الومنائٹیز کون لوگ ہوتے ہیں،
آپ دیکھو کہ پردے کے پیچھے کام کرنے والی طاقتیں کون ہیں، کون سی فاؤنڈیشنز اس وقت دنیا کو چلا رہی ہیں۔ بھلا ہو اس انٹرنیٹ کا، اور شاید وہ بھی ایک دجالی نظام ہے، مگر دجال سے بھی تو کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے نا بھائی۔ میں یہ بات مذاق کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں کہ دجال سے بھی کبھی کبھی رہنمائی مل جاتی ہے۔ دجال سے رہنمائی اس کو ملتی، دجال سے بھی رہنمائی اللہ دے سکتا ہے اس بندے اور بندی کو جس کے سینے میں صحیح راستہ ڈھونڈنے کی سچی طلب۔ اور میں اس کی ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روشن ترین مثال ہے۔ سیدنا تمیم داری کو اسلام اور ایمان کی جو شناخت اور پہچان ملی وہ دجال کے ذریعے ملی۔ کین یو بلیو اٹ؟ تمیم داری عیسائیت کے صحیح راستے پر گامزن تھے، اور غالباً ان کے سینے میں تلاش تھی، غالباً کیا، میں یقین سے کہتا ہوں وہ جج نہیں کر پا رہے تھے، سمجھ نہیں پا رہے تھے میں کیا فیصلہ کروں، محمد واقعی اللہ کے رسول ہیں کہ نہیں، وہی والے آخری رسول ہیں جن کا تذکرہ ہماری کتابوں میں کیا گیا ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، نیو ٹیسٹمنٹ میں کیا گیا ہے، جان کی بائبل میں کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ برنباس کی بائبل میں کیا گیا ہے، جن کا تذکرہ ہماری مقدس صحیفوں میں کیا گیا ہے، کیا وہی ہے یہ؟ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے۔ اب دیکھیں ذرا اللہ کہاں سے کس کو ہدایت دیتا ہے اور کیسی دور کی پلاننگ کرتا ہے۔ وہ نکلے تو تھے کسی اور مقصد کے لیے اپنے 30 ساتھیوں کے ساتھ ایک سمندری سفر پر، اور یہ واقعہ میں چونکہ سنا چکا ہوں تو اس کو پورا ریپیٹ نہیں کروں گا۔ طوفان میں ان کی کشتی پھنس گئی۔ واہ 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 واہ، مبارک، کتنا مبارک ثابت ہوا وہ طوفان۔ جس منزل کی طرف پہنچنے کے لیے وہ نکلے تھے اپنے خیال میں، وہاں کے بجائے اس منزل تک پہنچا دیا جس منزل تک اللہ ان کو پہنچانا چاہتا۔ ان ربی لطیف لما یشاء، اللہ جب کسی چیز کا پلان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو ایسے اس کے اسباب بناتا ہے جس کی طرف جس کی طرف کسی کا ذہن جا ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ آپ وہ واقعہ پھر سے یاد کر لیجیے کہ کس طرح ان کی کشتی کسی جگہ جا کر جزیرے پہ لگ گئی، اور کس طرح وہ اترے، اور پھر کون ملا ان کو، اور پھر کس نے یہ رہبری کی، اور پھر وہ کس شخصیت کے پاس پہنچے، وہ دجال کے پاس پہنچے جس نے کہا کہ میں دجال ہوں، لیکن ایک جملہ اس کی زبان سے نکلا، وہ جملہ یہ تھا کہ اگر محمد کی باتیں لوگ مان لیں تو انہی کا نفع ہے، انہی کا فائدہ ہے، ان کے لیے خیر ہے۔ اللہ اکبر۔ یہی اسی سفر سے وہ اور بھی سوالات کیے اس نے، اور ان سوالات اور جوابات سے پکا ہو گیا کہ محمد بالکل برحق ہیں۔ اور اب جو تمیم داری واپس آئے تو سیدھے مدینہ منورہ پہنچے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ واقعہ سنایا اور اسلام و ایمان قبول کیا۔ تو بھائی ہدایت تو اللہ تعالیٰ کہاں سے دے سکتا ہے؟ شرط یہ کہ میرے اور آپ کے اندر اور ہر انسان کے اندر یا ایسی سچی طلب پیدا ہو جائے کہ اے رب کریم جو بالکل سچائی اور بے غبار حق ہے اس کی طرف ہم کو گائیڈ کر دے۔ کہاں سے ملے گی ہدایت؟ کیا آپ نے یہ واقعہ نہیں سنا کہ عرب کے ایک مشرک خاندان کے ایک بہت اہم و ذمہ دار فرد کو ایک بت کے اندر سے، مورتی کے اندر سے لا الہ الا اللہ کی آواز سنائی، چونک گیا، وہ مورتی پڑھنے لگی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ وہاں سے ان کو ہدایت ملی۔ حضرت صحابہ میں یہ متعدد روایات سے یہ واقعہ منقول ہے۔ تو چنانچہ یہ ہے وہ دجال، اور یہ ہے اس کا نظام، یہ ہے اس کی تھوڑی سی تفصیل۔ آپ کو اب ایک اجمالی تصور، ایک مختصراً جسے کہتے ہیں کہ ایک ذہن میں ایک کانسیپٹ آیا ہوگا کہ دجال اور دجالی سسٹم سے کیا مراد ہے، اس کے فتنے سے کیا مراد ہے۔ وہی جو ہر طرف دھوکہ ہے، اور زندگی کے تمام شعبے اس وقت ڈسپشن پر چل رہے ہیں، دھوکے پر چل رہے ہیں۔ اس دھوکے سے نکالنے کا سامان، بچائے رکھنے کا سامان اللہ نے سورہ کہف میں رکھا۔